السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم حافظ بلال احمد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اور سب دوست احباب کو صحت و تندرستی دے اور ہر قسم کی چھوٹی بڑی مرض سے محفوظ رکھے۔ آج میں جس ٹاپک پر آپ سے اپنے تجربات، مشاہدات اور معمولات شیئر کر رہا ہوں، وہ ایک بہت مفید ٹاپک ہے اور لوگ اس کے متعلق بہت زیادہ سوالات کر رہے ہیں۔ وہ ٹاپک کیا ہے؟ وہ دمہ ہے۔ دمے کے متعلق بہت ساری غلط فہمیاں پائی جا رہی ہیں علاج کے حوالے سے۔ ہم نے لاتعداد مریضوں کا علاج کیا ہے، ہمارے پاس بے شمار مریض آئے ہیں، الحمدللہ سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے شفا عطا فرمائی۔ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دمے کی 3 اقسام بیان کی ہیں۔ اگر ہم ان اقسام کو مد نظر رکھتے ہوئے دمے کا علاج کریں گے تو انشاءاللہ 100% شفا ملے گی۔ علاج اس وقت ناکام ہوتا ہے جب مکمل تشخیص نہیں ہوتی۔ تو ہمارے اکابر حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دمے کی 3 اقسام بیان کی ہیں، اگر ان کو مد نظر رکھتے ہوئے علاج کیا جائے تو انشاءاللہ 100% رزلٹ ملیں گے۔ ان میں پہلی قسم اعصابی دمہ کی ہے، دوسری قسم عضلاتی دمہ کی ہے، تیسری قسم غدی دمہ کی ہے۔ تو ہم ان 3 اقسام کے متعلق آپ سے 3 ویڈیوز میں اپنے معمولات، اپنے مشاہدات اور تجربات شیئر کریں گے۔ اس لیے اگر کسی میں یہ دمے کی حالت ہو یا کسی کو دمے کی مرض ہو تو ان تینوں ویڈیوز کو اچھی طرح دیکھے، بار بار سنیں، اور جو بھی علامات ویڈیو میں سن کر خود میں دیکھے یا مریض میں دیکھے تو پھر اگر اس کے تحت علاج کریں تو انشاءاللہ پہلی خوراک سے ہی فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو پہلی قسم ہے اعصابی دمہ کی، یہ پہلی ویڈیو اس کے متعلق میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ اعصابی دمہ کو نزلی دمہ یا بلغمی دمہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ منہ کا ذائقہ پھیکا رہتا ہے، جو بھی چیز کھائی جائے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ بھی پھیکی ہے۔ دوسری بڑی علامت ہے اس میں کہ بلڈ پریشر انتہائی کم ہو جاتا ہے، اور تیسری علامت ہے کہ سارا جسم بہت زیادہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، حرارت کی شدید ترین کمی ہو جاتی ہے۔ سارے جسم کے اعضاء جو ہیں وہ ڈھیلے محسوس ہوتے ہیں، چھاتی پر، گلے میں، سر میں، ہر جگہ بلغم جمی ہوئی محسوس ہوتی ہے، سانس لینے میں بھی تکلیف ہوتی ہے، نزلہ زکام اکثر رہتا ہے، بلڈ پریشر جو ہے وہ اکثر ہی کم رہتا ہے، کھانا جو ہے تھوڑا سا کھا لیں تو پیٹ بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے، اور پخانہ بھی غیر ہضم شدہ آتا ہے۔ منہ کا ذائقہ جو ہے وہ جب سو کر اٹھتے ہیں تو اس وقت بہت زیادہ پھیکا محسوس ہوتا ہے، چہرے کی رنگت جو ہے وہ بھی اڑی اڑی محسوس ہوتی ہے۔ تو اس کا غذائی علاج جو ہے وہ آپ نے ہر قسم کی ترشی کھانی ہے، ترش چیزیں کھانی ہے، ترشی کھانی ہے، جو بھی کھٹی چیزیں ہیں وہ آپ نے اس مرض کے ازالے کے لیے کھانی ہے۔
ان میں کھٹے آم ہے، اچار ہے، ترش آڑو ہیں، اس کے علاوہ بینگن ہے، کریلے ہیں، اس کے علاوہ آلو گوبھی، آلو مٹر، آلو پھلیاں، پالک، میتھی، ساگ، بڑا گوشت، کالے چنے، چنے کی دال، مسور کی دال، دیسی مرغ، جنگلی کبوتر، یہ آپ چیزیں استعمال کریں گے تو انشاءاللہ بلغمی دمہ سے آپ کو مکمل طور پر شفا مل جائے گی۔ اس کے ساتھ اگر آپ یہ نسخہ بھی بنا لیں تو پھر بہت جلد آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ آپ نے 2 چیزیں لینی ہیں، ایک پیاز کے بیج لینے ہیں 1 تولہ، اور دوسرا چھلکا تمہ لینا ہے، تمے کا چھلکا لینا ہے، وہ بھی 1 تولہ لینا ہے۔ ان دونوں کو اچھی طرح الگ الگ کوٹ کر ملا لیں، صفوف کی شکل میں کر لیں، پھر 500 ملی گرام والا کیپسول بھر لیں، اور صبح شام لونگ دارچینی کے کاوے سے 1 کیپسول کھائیں۔ انشاءاللہ اس کے کھانے سے جو سانس کی تکلیف ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور جسم میں کچھ حرارت بھی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، اور جو سر درد رہتا ہے بلغم کی وجہ سے وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اور آپ 15 سے 20 دن اس کو استعمال کریں، اس کے مطابق غذا کھائیں، اس کے علاوہ باقی تمام چیزیں بند رکھیں۔ اگر آپ ان ہدایات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ 100% آپ کو شفا ملے گی۔ دعاؤں میں مجھے اور میرے اساتذہ کو ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔